بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین غیرت مند قوم کے جو غیرت مند لیڈر ہوتے ہیں وہ لائف سٹائل سے یا اپنی باڈی لینگویج سے یا ہاتھ سے تسبیح اٹھانے سے یا ننگے پاؤں چلنے سے وہ امت مسلمہ کے لیڈر نہیں بن جاتے۔ وہ ایک خوددار لیڈر نہیں ہوتے، وہ خوددار حکمران نہیں ہوتے، وہ کام کر کے دکھاتے ہیں اور اغیار کو دکھاتے ہیں کہ ہم غیرت مند قوم کا، میں غیرت مند لیڈر ہوں اور قوم میری پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ طیب اردگان صاحب نے 10 سفیر نکالنے کا حکم جاری کر دیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری بات کریں گے کہ تحریک لبیک کے ساتھ حکومت معاہدہ کر کے بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ اگر حکومت چاہے بھی سی کہ ہم ان کے اپنا وعدہ خلافی کریں جو پہلے انہوں نے کیا تھا، کہ دھوکہ دے دیں، کچھ لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ یار 2 دن ٹائم کیوں لیا حکومت نے؟ بھائی کس لیے بھی لیا، ان کا کیا مقصد ہے، کچھ بھی ہے، لیکن حکومت بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ میں آگے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سفیر کے بارے میں جو طیب اردگان صاحب نے نکالنے کی بات کیا ہے، آپ 2 ویڈیو کلپ دیکھو پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، ترک صدر طیب اردوان نے 10 ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکہ، جرمنی سمیت 10 ممالک کے سفیروں کو نکالنے کی دھمکی دی۔ خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ ان ممالک نے ترکی میں سول سوسائٹی رہنما کی گرفتاری کی مذمت کی۔ ترکی کی سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ترکی کے صدر طیب اردوان نے 10 مغربی سفیروں کو ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے لیے سب سے جو پہلا مرحلہ ہے کہ ان کو پرسانا نان گریٹا ڈکلیئر کیا جائے۔ وزیر خارجہ کو انہوں نے ہدایت کی ہے، ترکی کے صدر نے اپنے وزیر خارجہ کو، کہ ان لوگوں کو، ان 10 جو مغربی سفیر ہیں ان کو۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ طیب اردگان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم 10 سفیر نکالیں گے۔ ابھی طیب اردگان صاحب کو کوئی بتائے کہ آپ نے عمران خان صاحب سے ہی سیکھ لینا تھا کہ بھئی آپ نکال کے اپنی ترک قوم کو کیوں بھوکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ نکال دیں گے، یورپی یونین سے آپ الگ ہو جائیں گے، آپ کی ترکی کی جو عوام ہے وہ بھوکی مر جائے گی، پھر آپ آگے یعنی کہ آپ کی عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو بھئی کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا، آپ نے اس سے بھی سیکھ لینا چاہیے تھا۔ کم و کم وزارت داخلہ جو شیخ رشید ہے اس کا بیان کے اوپر غور کر لیتا کہ بھئی اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو یورپی یونین سے ہم الگ ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک گستاخ ملک ہے، لیکن کیا کریں بھائی، اگر نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مرتے ہیں، ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے، ہمارا روپے کی قدر بڑھ رہی ہے، ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں سورۃ مائدہ نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ سے اس لیے دوستی رکھتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہمارے کو فائدہ ہے۔ تو اللہ کی ذات نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ انہی میں سے ہیں جو غیروں کے اوپر، یہود و نصارہ کے اوپر توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو قرآن پاک کا واضح حکم ہے۔ اور ایک سفیر کو نکالنے کے لیے جس کی حکومت نے، فرانس نے سریعام یعنی کہ اعلان گستاخی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن اس کی نکالنے کے دفاع میں پاکستان کے امت مسلمہ کا لیڈر کم از کم 30-40 عاشقان رسول کی جان لے چکا ہے، اور وہ نہیں اس کو نکال رہا ہے۔ اور ایک طیب اردگان صاحب ہے، کیوں نہ ہو بھائی، وہ سلطنت عثمانیہ کا بیٹا ہے، سلطنت عثمانیہ کے جو سلطنت تھی اس کا ابھی 2023 ختم ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا جانتا ہے، جو ترکی والے ہیں اور وہی آج تحریک لبیک والے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کون کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات واضح کر دیتا ہے حق پہ کون ہے اور نہ حق پہ کون ہے۔ تو ناظرین سلام ہے طیب اردگان صاحب کو، وہ کیوں نکال رہا ہے، کس لیے نکال رہا ہے، لیکن اس نے اپنے ملک کا مفاد رکھا، اپنی عزت سامنے رکھی، اپنی غیرت رکھی، اپنی خودداری رکھی۔ یہ نہیں رکھا ہے کہ ہم سے کوئی ناراض ہو جائے گا یا ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس کا اللہ کے اوپر یقین ہے، اللہ کے اوپر توکل ہے، اس نے فیصلہ کر دیا۔ اور کاش ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ کے اوپر توقع ہو، اللہ کے اوپر یقین ہو، لیکن نہیں لگتا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ حکومت کیسے پھنس چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے بالکل پاکستانی قوم کو سامنے رکھ کے نہیں کیا ہے۔ تحریک لبیک کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں اس لیے نہیں کیا ہے، یا ان کے دل میں رحم آ گیا اس لیے نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں نے تو پہلی بات ہے کہ معاہدہ مجبور ہو کے کیا ہے۔ بالکل سب لوگوں کو معلوم ہے، میڈیا میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے
کہ یہ مجبور ہو کے کیا ہے کہ جو پاکستان کی پولیس تھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 150-200 پولیس والے کو کارکنوں نے گھیر لیا تھا, پھر جا کے ان کو باعزت طریقے سے رہا کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم گولی نہیں چلاتے, ہم عاشقان رسول کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے بزدار صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا پنجاب پولیس نے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ نہیں. جب حکومت کو معلوم پڑا کہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, تو وہ مذاکرات کی طرف چلے گئے. مذاکرات ہوئے, جیسے بھی ہوئے. شیخ رشید نے بتایا کہ وہ ہم پہ ناراض تھے, ان کی ناراضگی جائز تھی, اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں. لیکن یہ حکومت پھنس کیسے چکی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا کہ انہوں نے 2 دن کا ٹائم لیا. کچھ علماء کرام سے بھی سوال کیا, مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ کو 2 دن کا ٹائم لینے کی کیا ضرورت تھی, کیا آپ فرانسی پوچھنے جاتے. تو جس مقصد کے لیے بھی ان لوگوں نے یعنی کہ ٹائم لیا ہے, اگر ان لوگوں نے اس لیے ٹائم لیا ہے کہ بھئی ہم پھر ان کے خلاف کچھ منظم طریقے سے مزید فورس منگا کے ان کے ساتھ کریک ڈاؤن کریں گے, کیونکہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کنٹینر پڑے رہیں, جی ٹی روڈ میں ہیں جو کنٹینر پڑے رہیں, اور اسلام آباد راولپنڈی والے کنٹینر کو سائڈ میں کر لیں. تو یعنی کہ اس میں شک شبوب ہوتا تھا کہ اگر جب آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے, آپ نے 2 دن میں عمل کرنا ہے, تو پھر کنٹینر رکھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر یعنی کہ جی ٹی روڈ کو بلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں شک و شبوب تھے جو لاسٹ ویڈیو میں بتایا. لیکن حکومت پھنس کیسے چکی ہے؟ حکومت اس لیے پھنس چکی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا, اگر ان کے دل میں ہوتا کہ مرودگی میں ہم 2-3 دن ان کو بیٹھائیں گے, 2 دن ہم نے ٹائم دیا ہے, 3-4 دن لگائیں گے, سردی ہے, لوگ چلے جائیں گے, تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. لوگ جا نہیں رہے, لوگ آ رہے ہیں. جی ہاں, قافلوں کی شکل میں بڑے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں. کس خوشی میں کہ ہم علامہ سعد رضوی صاحب کا دیدار کریں گے. کیوں کہ جو معاہدہ ہوا آ کے میڈیا میں بتایا گیا, جو مجلس شورا ہے, جو ہمارے قائدین ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایسا ایسا معاہدہ ہوا ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, جب تک علامہ سعد رضوی صاحب ہمارے بیچ نہیں آتے, اور ہمارے بیچ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. کارکنوں کو بتایا ہے کہ اگر ہم اعلان کریں تو آپ لوگوں کو نہیں اٹھنا ہے, جب علامہ سعد رضوی صاحب خود اعلان کریں گے تب جا کے آپ لوگوں کو اس دھرنے سے, ریلی سے آپ نے گھر واپس جانا ہے. تو یہ تو کارکنوں کو, پوری میڈیا کو, سوشل میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کے عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب آئیں گے تب دھرنا ختم ہوگا. تو بڑے بڑے دور دور سے قافلے آئیں گے علامہ سعد رضوی صاحب کا دیدار کرنے کے لیے. تو ابھی یہ تو جو ان کی اگر دل میں یہ تھی کہ ہم ان کو 3-4 دن بٹھائیں گے پھر ہم ان کو اٹھا دیں گے, یہ تو بات ختم ہو گئی. حکومت بہت بری طرح پھنس چکی ہے. ابھی ان کے پاس اور کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں. فخری صاحب نے بھی واضح کہہ دیا ہے, فخری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ عوام بڑھ رہی ہے, عاشقان رسول بڑھ رہے ہیں, اور ہماری تعداد بڑھ جائے گی اگر حکومت سے پیچھے ہٹتی ہے. تو ہم اپنی تعداد جب بڑھ جائے گی تو ہمارے مطالبات بھی بڑھ جائیں گے. اور حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو مذاکرات حکومت نے کیا ہے انتہائی مجبور ہو کے کیا ہے, کوئی ان کے پاس دوسرا چارہ نہیں تھا. سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی رانا ٹاؤن برج والی, جب وہ اکھاڑی گئی 200-300 پولیس والوں نے ہتھیار ڈال دی عاشقان رسول کے سامنے. پھر حکومت نے سمجھا کہ ابھی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, ہم کو ان کے پاؤں پہ گرنا چاہیے, اور انہوں نے گرے اور یہ مذاکرات کی. اور کسی کو بھی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت پیچھے ہٹے گی. ہاں, بھروسہ نہیں ہے اس لیے نہیں کہ حکومت سچی ہے, وہ تو علامہ سعد رضوی صاحب نے واضح کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کریں. تحریک لبیک نے واضح کہہ دیا جو پی ٹی آئی حکومت کے لیے, عمران خان کے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس کے اوپر تحریک لبیک بھروسہ کرے. اس لیے ان لوگوں نے 2 دن کا ٹائم مانگا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 2 دن ہم کا ٹائم دو. اور تحریک لبیک نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے معاہدے کے اوپر عمل کریں گے تب جا کے ہم اٹھیں گے. تو یہ تو انہوں نے جب بھی یعنی کہ معاہدہ کیا تو انتہائی مجبور ہو کے کیا. ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. حکومت بالکل نہیں ان کو ترسایا تحریک لبیک کے اوپر. حکومت تو چاہتی تھی کہ ان کے اوپر گولی چلاؤ, ان کے اوپر پریشر ڈالو, ان کے اوپر زور زبردستی ان کو روکنے کی حکومت کی خواہش تھی. لاہور سے یہ باہر بھی نہ نکلے, پوری کوشش کی. انہوں نے جو ہی نکلے تو انہوں نے داتا دربار سے پہلے ان کے اوپر شیلنگ شروع کر دی, آگے سے اور پیچھے سے, برج کے اوپر کھڑے ہو کے اور بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہو کے, یعنی کہ وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں. اور بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کل پاکستان میچ جیتا. اچھی بات ہے, ایک میچ ہے, گیم ہے, وہ جیت گیا ہے. بڑے بڑے نام, آرمی چیف, بڑے بڑے کاکا خیر مولانا صاحب, بڑے بڑے وزیر ٹویٹ کر کے خوشی منا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جو سب بڑے خوشی منا رہے ہیں, انڈیا کو پیغام دے رہے ہیں, وہ کشمیر ہم سے لے چکا ہے. اس ٹائم کسی کی غیرت نہیں جاگی.
جو بڑے بڑے ٹویٹ کر رہے ہیں ان کی غیرت عاشقان رسول کے اوپر نہیں جاگی کہ جو باہر سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں بارش میں، اور ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے ملک میں گستاخوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک ترقی کرے گا، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک تھا، یہ ریاست مدینہ بنائے گا یہ حکمران۔ سعودی عرب میں بیٹھ کے ایسے اس کا لائف، اس کے بیٹھنے کا سٹائل دیکھو، اور پاکستان کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے وہ پکچر بنا کے دنیا کو کہ میں کرکٹ کو پسند کر رہا ہوں، اور پاکستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول ہیں جو باہر اوپن سردیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مطالبات کا کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ شیخ رشید میچ دیکھنے کے لیے شارجہ جا رہا ہے، اور لیکن پریس کانفرنس میں کیا کہتا ہے کہ میں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، میں نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا۔ یعنی پاکستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میچ کے لیے یہ چلے گئے ہیں کہ انڈیا کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ پاکستان نے جیت لیا، انڈیا کو فتح کر لیا، کشمیر چلا گیا، نو برا، ابھی نندر کو بھیج دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلبھوشن کے لیے سفارتی رستے کھول دیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ہے یعنی کہ پاکستان کے قوم ایسے حکمرانوں کا ساتھ دی ہے، اور ان سے خوشی ہو رہی ہے جو بالکل پاکستان کے لیے سنجیدہ بھی نہیں ہے، نہ اسلام کے لیے سنجیدہ ہے۔ ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ